بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معاملات میں بڑی خرابیاں، لوگوں کے شکوے، لوگوں کے گلے، اپنوں سے دوریاں معاشرے میں آ رہی ہیں۔ لوگ پریشان ہیں، خاندانوں کے خاندان جدا ہیں۔ کیا وجہ ہے؟ اگر ہم قرآن و سنت پر اور جو اس کی تشریعات کی گئی اس پر عمل کریں، کہیں بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ فرمایا گیا تعاشروا کالاخوان، بھائیوں کی طرح زندگی گزارو۔ آپ کی جو زندگی ہے یہ بہائیوں کی طرح گزرنی چاہیے۔ پیار، محبت، اتفاق، اتحاد، تمام چیزیں آپ کی زندگی کے ایک ایک پہلو میں، ایک ایک کام میں، یہ سب چیزوں کا مجموعہ آپ کی زندگی ہونی چاہیے۔ لیکن ساتھ فرمایا وَتَعَامَلُوا كَالْأَجَانِبِ، معاملات آپس میں کرو اجنبیوں کی طرح۔ بھلا آپ بھائی کیوں نہیں ہو؟ آپ باپ بیٹا کیوں نہیں؟ فرمایا آپس میں رہو سہو بھائیوں کی طرح۔ معاملات کی باری جب آ جائے، لین دین ہے، آج جھگڑے لین دین سے ہو رہے ہیں، لوگ لڑ رہے ہیں تھوڑے سے مال کے اوپر۔ کیوں؟ شروع میں بہت زیادہ ایک دوسرے کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں، اور یہ قائد اعظم بابا ایسا ہے، تھوڑے عرصے بعد آپ کو ناراض کر دیتا ہے۔ یہ ناراضگی کے متعلق فرمایا کہ اگر ناراضگی سے بچنا چاہتے ہیں آپ، تو آپ وتعاملوا، معاملات کرو کل اجانب، اجنبیوں کی طرح۔ تحریر آپ کی ہونی چاہیے، ویسے بھی سنت ہے، آپ کے ہر معاملے کی تحریر ہونی چاہیے، آپ کا معاملہ بالکل صاف ہونا چاہیے۔ جو بات بعد میں کہہ کر لوگوں کو آپ نے ناراض کرنا ہے، وہ بات شروع میں کہہ کر بتا دیجئے کہ یہ بات شرعی اعتبار سے یوں ہے اور دنیاوی رول کے مطابق یوں ہے، یوں یہ بات چلے گی۔ شروع میں کہتے ہیں کوئی حساب نہیں، کوئی معاملات نہیں، پھر جب ناراضگیاں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو پھر اس کا حل کچھ بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو اس لیے شریعت کا یہ قاعدہ ذہن میں رکھیے اور اس کو اپنائیے کہ آپ آپس میں رہو سہو بھائیوں کی طرح، اور تعاملو، آپس میں معاملات کرو جو آپ نے کرنے ہیں، کل اجانب، بالکل اجنبیوں کی طرح۔ رب تعالیٰ معاملات میں صاف ستھرا ہونے کی آپ کو توفیق عطا فرمائے۔ اس کی وجہ کہ انسان کی پہچان اس کی عبادات سے نہیں ہوتی ہے، اہل علاقہ کے لوگ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں، یہ بندہ لین دین میں کیسا ہے، یہ بندہ رشتہ داری کے معاملات میں کیسا ہے، اس سے بندے کی پہچان ہوتی ہے۔ باقی بندے کی پہچان کچھ بھی نہیں ہے، عبادتیں کتنی کرتا ہے، ریاضتیں کتنی کرتا ہے، یہ تو اس کا ذاتی کام ہے۔ بندے کی پہچان معاملات سے ہوتی ہے۔ معاملات کو درست رکھیے، رب تعالیٰ آپ کو دنیا آخرت میں ترقیاں عطا فرمائے۔